ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ شاہ صاحب، بہتان کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کیا بغیر تصدیق، ثبوت اور تحقیق کے کسی پر الزام عائد کیا جا سکتا ہے؟ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا، وہ سنیے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، جب کوئی غیر معتبر آدمی تمہارے پاس خبر لائے، اس خبر کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اقدام کر بیٹھو، اور اقدام یعنی اس آدمی کے بھروسے پہ کہنے کو اقدام کر بیٹھو تو آخری میں کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے، بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر لائے اس کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ بغیر دیکھے ہوئے کسی پر الزام یہ بہتان ہے، جیسے کسی بچی پر لگا دیا جائے، کسی آدمی پر لگا دیا جائے، یہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ محض دیکھا دیکھی پر نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب خبریں گش کرتی ہیں تو کیا برا حال ہوتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے تھے، اپنے طلباء کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیے غلط فہمی کیسے جنم لیتی اور کیا رنگ لاتی۔ اگلے طالب علم کو بلا کر اس کے کان میں کہا کہ پیچھے والے سے کہہ دو پروفیسر صاحب کی بیوی بیمار ہے، اور وہ اپنے پیچھے کہہ دے، وہ اپنے پیچھے کہہ دے۔ اس طرح لوگوں نے خبر اپنے پیچھے گئی، آخری والے کو پروفیسر صاحب نے اٹھایا، جی کیا خبر آئی؟ کہنے خبر یہ آئی کہ پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لیجیے، بیماری سے خبر چلی اور انتقال پر تتمہ ہوا۔ اس لیے فرمایا جب تک تحقیق نہ کر لو تو اس وقت تک کسی پر کوئی بہتان مت باندھو۔ یہی وجہ ہمارے یہاں جو اصول قضات ہے نا، یہ یعنی جسٹس اور قضاءت، اس میں تقاضا کیا ہے کہ قاضی ملزم کو چھوڑنے میں اگر غلطی کرے تو یہ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اگر سزا دینے میں اس نے غلطی کی تو یہ زیادہ گناہ، چھوڑنے میں اگر غلطی کی تو یہ کم گناہ ہے کہ بھئی اس نے چھوڑا، تو چھوڑنے میں زیادہ کم عذاب ہے، اور اگر غلط کسی کو سزا دی تو اس کا زیادہ عذاب ہے۔ پورے ہمارے اصول قضات میں یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے سب یہ قانون مسلمانوں سے لیا، اور دنیا بھر کے کورٹ اور اس کا مطالعہ فرما لیں کہ شبہ کا فائدہ پورا ملزم کو پہنچتا ہے۔ ساری دنیا کے قانون میں ہے کہ شبہ کا فائدہ ملزم کو ملے گا۔ یہ اسی بنیاد پر ہے، جب تک کسی کو آنکھ سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ پھر آنکھ سے دیکھنے پر بھی نہیں، اس کا پورا قضات کا اصول ہے۔ ایک سیشن جج اپنے گھر سے نکلا اور ایک آدمی کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک آدمی نے کسی کو گولی ماری، آدمی کو بھی پہچان لیا۔ 302 تعزیرات پاکستان میں سیشن ٹرائل، سیشن جج کے سامنے ملزم کھڑا کیا جاتا، سب اس کو پکڑا ہے۔ مجھے بتائیے کیا جج اپنے علم پر سزائے موت دے گا؟ چونکہ میں نے خود اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا لہذا اس کو سزائے موت دے دی جائے؟ نہیں دے گا۔ وہ جسٹس، قضاءت کے اور عدل کے پورے تقاضے کرے گا، 2 گواہ لائے گا، 13D کا کیس الگ بنے گا، ہتھیار برآمد ہوگا، خنجر برآمد، پورے تقاضے کرنے پر سزا دے گا، اپنے ذاتی علم پر نہیں دے گا۔ اب کسی پر الزام لگائے، الزام لگانے پر اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے بھی بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا جب گواہی نہیں ملی۔ مثلا رئیس المنافقین عبداللہ نے ایک جملہ یہ کہا جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف آ گئے، اس نے اتنا خبیث جملہ کہا کہ ہم لوگ جو عزت دار لوگ ہیں یہ مدینہ شریف جائیں گے، اور جانے کے بعد میں وہاں سے بہت برے الفاظ سے نواز کرنے جو ذلیل حقیر لوگ ہیں ان کو مدینہ شریف سے نکال دیں گے۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی کی حضور علیہ السلام تک پہنچی، وہ صحابی جنہوں نے الزام لگایا
حضور نے اسے بلا لیا. بلانے کے بعد جن صحابی نے الزام لگایا وہ گواہ پیش نہیں کر پائے. جب وہ گواہ نہیں پیش کر پائے تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو اتنے سخت کلمات کہنے کے باوجود سزا نہیں دی. ایک بات اب خدا کا کرنا دیکھیے، اس کی ذلت لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. عبداللہ بن ابی کا لڑکا ایمان لے آیا. جب وہ ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد اس نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کو بھرے بازار لے گیا. بازار میں لے جا کر کے سر پہ اپنے باپ کے تلوار رکھ دی اور کہا تو اعلان کر کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے باعزت ہیں اور میں بہت ذلیل کمینہ ہوں. کر اعلان. اب مرتا کیا نہ کرتا. تو جان بچانے کے لیے اس کو اعلان کرنا پڑا کہ لوگوں سنو، حضور علیہ السلام تو باعزت ہیں اور میں سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل. تو حضور علیہ السلام بھی عدل کے تقاضے پورے کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتے. یہی خلفاء راشدین نے کیا اور یہی علماء مجتہدین نے، اور یہی ہماری قضات کے اصول موجود ہے. شامی میں، عالمگیری میں، قاضی خاں میں، اس سب میں یہ اصول موجود ہیں کہ خالی آدمی کے دیکھنے سے نہیں ہوگا، وہ دو گواہ بھی پیش کرے. اور اگر وہ الزام لگا دیا، گواہ نہیں پیش کر پایا، تو قرآن مجید نے اس پر بھی حد رکھی. یہ تو آج کل چونکہ اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی لچا لفنگا شیر بنا ہوا، جس کی چاہے آپ عزت اچھال دیں. اس کا اصول کیا ہے؟ اگر کوئی الزام وہ ثابت نہیں کر پایا الزام لگانے والا، تو قرآن مجید نے اس کی سزا حد قذف رکھی. حد قذف کا کیا معنی ہے؟ اگر جرم ثابت نہیں کر پائے، گواہ نہیں لایا، اس کو 80 درے لگیں گے. اب یہ 80 درے لگنے لگ جائیں، کوئی لگائے کسی پہ کوئی غلط الزام، آپ تو دیکھیں اخبارات میں، ٹی وی میں، اس میں الزام لگتے ہیں لوگوں کے اوپر اور لوگ آئیں شائیں کر کے وہ ہو جاتے ہیں. آپ کورٹ جائیے ہتک عزت میں، کورٹ کا اپنا ایک پروسیجر، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کی عزت کتنے لاکھ روپے کی. یہ طے کریں آپ کہ بھائی میری عزت کو داغ لگا، 2 کروڑ کا میرا نقصان ہوا، یعنی آپ کی عزت جو 2 کروڑ. ٹھیک، اب 2 کروڑ کا دعویٰ کیجیے آپ ہتک عزت کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 20 لاکھ روپے آپ کو کورٹ کو پہلے ایڈوانس جمع کرنے ہوں. 2 کروڑ کا دعویٰ ہے تو کورٹ جو ہے وہ ہمارے ابا کا تھوڑی سرکاری خرچ ہوتا، تو جتنا کا دعویٰ اتنے پیسے آپ کو کورٹ فیس جمع کرنی ہوگی. اس کے بعد میں عزت ہتک کا دعویٰ کریں. اور آج اگر یہ قانون جاری ہو جائے، قانون قذف، یعنی وہ اس حد کا، یہ حدود ہیں، حد میں سے ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے، کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو 70 درے مارے جائیں تو، اور اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. 80 درے کھانے ہوں گے. یہ ہے جناب کسی پر بہتان الزام کی سزا.